السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے بولے کہ ہنرمند اور عورت ہونا چاہیے، اور اگر عورت اگر ہنرمند ہے اور اگر وہ باہر کچھ جاب واب کر رہی ہے تو ان میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بعد میں اگر ان کا شوہر یا پھر ان کا بھائی یا پھر کچھ کوئی بولتے کہ آپ مت جاؤ تو وہ لوگ بولتے ہم کو تمہاری ضرورت نہیں، ہم ہمارا کما سکتے. تو ایک ٹائپ کا تکبر یا ایٹیٹیوڈ ان کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو سوال آیا ہے بہت پریکٹیکل کوشچن تھا. میں اس کو یوں کہوں گا کہ ہمارے پاس بچیوں کو جب تعلیم دی جاتی ہے، ہنر سکھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک رانگ فیڈنگ کی جاتی ہے. ان کو کیا فیڈنگ کی جاتی ہے دیکھ میں بتاتا ہوں. بیٹا، باپ بول رہا بیٹی کو اپنے، بیٹا تم پڑھی لکھی ہو، کسی کے غلام نہیں بن رہی ہو شادی کے بعد. کچھ داماد صاحب نے کیے تو بولنا آئی ایم ایجوکیٹڈ، سینہ تان کے بولنا، ان کے سامنے کھڑ رہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولنا آئی ایم ایجوکیٹڈ، چھوڑ دو میں چلی جاتی اپنے باپ کے پاس. بیٹا خالی اشارہ کرنا، میں پھر سے اڑ کے آؤں گا تیرے پاس تیری حفاظت کے لیے. یہ کامن ہے. تو اب اس کو کیا لگتا ہے ایجوکیشن میرے ڈیفینس کے لیے تیار کیا گیا، میرے نالج انہانس کرنے کے لیے کہ اچھا ہیومن بننے. یہ شادی کے بعد جھگڑوں میں کام آنے والی چیزیں. بیٹے میں نے تم کو صرف اس لیے پڑھایا کہ اگر تم کو شوہر اللہ نہ کرے برا ملا تو تم اپنے قدموں پہ کھڑے. تو مطلب بیسیکل ایجوکیشن دینے کا مقصد کیا ہے؟ شوہر خراب ملا تو تم قدموں پہ کھڑے ہو جانا. پھر لڑائی جھگڑے میں یہ سارے سوالات آتے ہیں. پھر بہن نے کہا کہ جب وہ ایجوکیشن حاصل مطلب ہنرمند ہوتی ہے تو جاب کرتی ہے تو اس کو چھوڑو کہے تو کہتی ہے ہم جی سکتے ہیں. دیکھیے، عورت کے لیے جاب کرنا ضروری نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے. مرد کے لیے کمانا فرض ہے، عورت لیکن کر سکتی جائز ہے. تب نکاح سے پہلے اگر کوئی ٹرم ہو، جیسا نکاح سے پہلے عورت کام کرتی تھی اور شادی ہو رہی ہے، تو جب ٹرمز ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کیا کریں گے آگے، جاب کنٹینیو ہوں گی نہیں ہوں گی وغیرہ. یہ سب چیزیں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ عورت کو جب یہ ڈر لگتا ہے، انسیکیور فیل کرتی ہے شوہر سے کہ کما کے لائیں گا نہیں لائیں گا، کل کو چھوڑ نہ دے فلاں دے. اور لوگ جو ماحول بناتے ہیں نا، مطلب کل کا کس نے دیکھا، آج سے احتیاط کرو. مطلب وہ کل کا تو صحیح بات ہے نا، آپ کی زندگی بھی کس نے دیکھا کل کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اتنا انسرٹن رہ کر وہ کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کو بیس مان کے اگر شوہر بولے جاب چھوڑو، تم کو لگتا ہے ابھی میرے کو جاب چھوڑائیں گا پھر کل طلاق دے دیں گا، تو نہیں، جاب تو نہیں چھوڑتی، تم کو چھوڑ دیتی ابھی، چونکہ جو تم بعد میں کرنے والے میں پہلے کر لیتی. تو یہ سب چلتا ہے. تو میں کہوں گا اللہ کے لیے مسلمانوں اگر بچیوں کو پڑھاتے ہو تو یہ بول کے مت پڑھاؤ کہ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ تمہارا شوہر چھوڑ دے تو تم کو یہ کام آئیں گی. پڑھائی اور ہنر کبھی بھی کام آتا ہے، چاہے شوہر چھوڑو یا نہ چھوڑو، وہ کام آنے والی چیز ہے. تو یہ بیسک میں جس کو بولتے ہیں نا، ہمارے ایک سر تھے ہم کو بولتے تھے BMR، بیسک میں روڑا ہے یہ. اس کی بنیادی تعلیم دینے کی وجہ میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کا گھر ہے. اگر کسی عورت کو اس کی جاب کی وجہ سے تکبر آ رہا ہے، اس کی ہنر کی وجہ سے تکبر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ ابھی لٹریٹ نہیں ہوئی ہے بیچاری، ابھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوئی ہے. وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ تکبر کر رہی ہے. اللہ کے بندے اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی اتنے عاجز رہتے ہیں، یاد رکھیے. اور مومنوں کی شان اور پہچان ہی یاد رکھیے. تو لہٰذا اس کو آپ نصیحت کیجیے، جاب مت چھوڑائیے، نصیحت کیجیے کہ وہ ایسا تکبر اس بنیاد پہ نہ کریں. کسی نے ایک سوال کیا